ہمارے وجود میں خوف، اور خوف خدا کی 5 نشانیاں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ تو ہمیشہ اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے۔ رات کے اندھیروں میں، دن میں، لوگوں میں، تنہائیوں میں، جنگل میں، ہر جگہ جاؤ تو خدا کو ناظر مانا۔ یہ صفت حسین، یہ صفت عباس۔ جب نہر پہ پہنچے نا، تکو تنہا تھے، پانی کو اپنے چلو میں لیا۔ پیاسا بندہ ہو، پانی ہاتھ میں ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے، شدت بھری پیاس ہو، ہاں پینا چاہتے تو کوئی گناہ تو نہیں تھا نا، حرام تو نہیں تھا نا، پیاسے کے لیے پانی پینا گناہ نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں جیسے عباس نے چلو میں پانی لیا تو عباس کو سکینہ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ یہ نظارت پر انسان کا ایمان ہونا کہ عباس تو پیاسا ہے تو تیرا حسین بھی پیاسا ہے، عباس تو پیاسا ہے تو 4 سالہ سکینہ بھی پیاسا۔ یہ نہیں کہ میں تنہا ہوں، جو کروں کر لوں، نہیں۔ یہ احساس اپنے وجود میں جگائے رکھنا کہ تیرا امام زمانہ تیرے ساتھ ہے، اللہ کی آنکھ کو ناظر ماننا۔ دوسری صفت جو میرے امام نے علی ابن مہزیار کو بھی بتائی، 17 سال یا 18 سال بحث اس پر نہیں، کئی سال حج پہ گیا تاکہ اسے امام زمانہ کی زیارت، ہر سال جاتا، روتا، لیکن حجت خدا کی زیارت نہ ہوتی، تھک گیا۔ آدمی کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے۔ اب دقیق نہیں پتا، کچھ 22 سال کہتے ہیں، کچھ 17 سال کہتے ہیں، بہرحال لمبا عرصہ حج پہ گیا۔ آخری سال جب حج پہ گیا تو تھک گیا، غلاف خانے خدا کو پکڑ کے رو کے کہنے لگا، اے خدا تم نے اپنے ولی کو کیوں چھپایا ہے؟ کیوں امام زمانہ مجھے نظر نہیں آتا؟ اتنے سالوں سے آ رہا ہوں۔ کہتا پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا، علی ابن مہزیار اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے حجت خدا کو تجھ سے چھپایا۔ مڑ کے دیکھا ایک حسین بندہ کا، کون ہوگا؟ قاصد امام زمانہ کا، چل مولا سے ملنے کے لیے۔ کہتا ہے کہ لمبا سفر طے کیا، ایک صحرا میں پہنچے، صحرا میں خیمہ تھا، سبز رنگ کا نور اس خیمے سے باہر نکل رہا تھا۔ کہا رک جا، اندر جاؤں گا، اجازت ملے گی تو تجھے۔ علی ابن مہزیار کہتا ہے اتنے سالوں کا انتظار ایک طرف، لیکن یہ 10 منٹ کا انتظار دوسرا۔ اب سوچ رہا تھا یہاں تک آنے کے بعد اگر مولا یہ بولے میں ملنا نہیں چاہتا تو علی ابن مہزیار کیا گزرے گی تیرے اوپر؟ کہتے ہیں اس کے چہرے پہ مسکان تھی کہ مبارک ہو، امام نے اذن دیا، اندر۔ علی ابن مہزیار کہتا ہے خیمے کا پردہ ہٹایا، اندر گیا، ایک بڑا خیمہ، زمین پہ کچھ بھی نہیں تھا، ریتی تھی، اور اس ریتی پہ کچھ تکیے پڑے ہوئے، اور خیمے کے بیچ میں ایک باریک سا پردہ تھا، پردے کے پیچھے فرزند زہرا بیٹھے ہوئے تھے۔ اشارہ کیا کہ بیٹھ جا، زانوئے ادب لگا کے بیٹھا، سلام کیا، جواب ملا۔ پہلا جملہ جو میرے امام نے کہا کہ علی ابن مہزیار اتنے سالوں سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، دیر کیوں کی آنے میں؟ تعجب سے کہا آقا اتنے سالوں سے تم میں آ رہا، آپ نہیں مل رہے تھے؟ خانہ خدا گواہے میں آتا تھا، کعبے کا غلاف گواہے میں آتا تھا، کبھی عرفہ میں، کبھی منی میں، کبھی طواف کے دوران مولا آنکھیں ترستی تھی کہ آپ کی زیارت۔ علی ابن مہزیار، ہمارے شیعوں میں 2 عادتیں ہیں، اگر یہ عادت نہ ہو تو ہم کب کی اپنی زیارت انہیں کرا دیں۔ پہلی عادت، جتنی ان کو اپنے دنیا کی پرواہ اتنی آخرت، جتنا دنیا کے لیے تک و دو کرتے ہیں 10% بھی بندہ اپنی آخرت کے لیے اتنا کرے۔ فوراً کہا مولا یہ صفت تو میرے اندر نہیں، آپ جان میں اپنی آخرت کی بڑی برکت سچ کہہ رہے۔ دوسری صفت قطع رحم، یہ ایک دوسرے سے اتنے ناراض رہتے ہیں، اتنی لڑائیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دل خون ہے اور ہم اپنی ملاقات نہیں کرا۔ میں نے کہا مولا یہ صفت بھی میرے اندر، علی ابن مہزیار اگر یہ صفت تیرے اندر نہ ہوتی ہم پہلے ہی حج پہ تجھے اپنی زیارت کرا۔ کہا مولا کیا مطلب؟ فرمایا اتنے سال سے جب تو آ رہا تھا اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، جب تو سگے رشتے سے قطع رحم کرے گا مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں اپنی ملاقات تجھے کراؤں۔ اور ہم نے جب تیری بے چینی اور تیری آتش اور تیری پیاس دیکھی کہ بار بار آ رہا لیکن متوجہ نہیں ہے کہ زیارت کیوں نہیں ہو رہی، آتے ہوئے اس بار ہم نے تیرے دل میں ڈالا جب تو بہن سے مل کے آیا وہاں بہن سے ملا، یہاں حجت خدا تجھ سے ملا۔ خوف خدا کی دوسری نشان، فرمایا من یؤذی جارہ، صلہ رحم کی بات نہیں، ایک درجہ اور اوپر ہے۔ فرمایا جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمسایہ یہودی بھی ہو تو تکلیف دینا جائز، کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کا ہو۔ فرمایا اس بندے میں خوف خدا ہے ہی نہیں جو اپنے ہمسائے کو تکلیف، جو مومن کو تکلیف۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ گزر جائیں مومن سے بات نہ کرے، ان دونوں پہ اللہ کی اہل بیت کی لعنت۔ کہنے والے نے کہا مولا غلطی میری نہیں، امام نے کہا تیری نہیں غلطی، بغض کو دل سے نکال، بغضی قلب میں کبھی اہل بیت کی محبت نہیں آتی، نفرت کو دل سے نکال، غلطی تیری نہیں، اس کے در پہ چلا جائے مومن تیری غلطی ہے، میں نے معاف کیا، میری غلطی ہے، تو معاف کر دے۔ کہ مولا پھر بھی معاف نہ کرے، فرمایا اب تیرے اوپر نہیں ہے، لعنت تیرے سر سے اٹھ گئی، اس کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہ اب سن، جب
یہ عمل کر کے، کیونکہ اس عمل میں انسان سب سے پہلے اپنی انا کو اپنے نفس کو قتل کرتا ہے. یہ جو میں ہے نا، میں معافی مانگوں، یہ میں جب تک نہیں مرتی نا تب تک حجت خدا کی زیارت نہیں ہوتی. جس دل میں میں ہے اس دل میں خدا نہیں ہے. تیری محبتیں اللہ کی وجہ سے، تیری نفرتیں خدا کی وجہ سے. فرمایا جب یہ بول کر اس کے گھر سے واپس آتا ہے، تیرے ہر قدم پہ خدا تیرے نام اعمال میں 70 نیکیاں لکھتا ہے، 70 برائیاں مٹاتا ہے. اور جب رات کو گھر آ کے سو جاؤ گے، اگر اسی رات تجھے موت آ گئی تو خدا کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا. راہ خدا میں جان دینا اور راہ خدا انا کو قتل کرنا، یہ بھی رتبہ شہادت کے مطابق ہے. فرمایا جو خوف خدا رکھتا ہے وہ اپنے مومن ہمسائے کو بھی ناراض نہیں کرتا. ارے یہ تو ہم بات ہو رہی ہے نا. رسول خدا ایک خاتون کو دفن کرنے کے بعد جب لوٹ رہے تھے کہ اللہ نے اسے حبس کیا، اللہ قید و بند میں ڈال. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مومنہ نمازی. فرمایا اس نے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، اس نے اپنی زندگی میں ایک بلی کو غصے میں آ کر ایک کمرے کے اندر بند کیا تھا. خدا نے اس کی سزا کو اسے دکھانے کے لیے اسے وہاں پر بند کر دیا ہے. جائے کہ ہم قلب انسان اور قلب مومن کو تکلیف دیں. بنی اسرائیل کا عابد ہے، کہتا ہے عبادت کا مزہ ختم ہو گیا. ایک بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے، ایک لطف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایک مزہ آتا ہے. لیکن اچانک آپ دیکھو نماز میں مزہ نہیں، دل نہیں لگ رہا. مصلی پہ آئے اور دل کرے جتنا جلدی ہو مصلی سے اٹھوں، جتنا جلدی ہو بس یہ چیز ختم ہو اور میں آگے بڑھوں، لطف نہ آئے. ایک مرتبہ دعائے کمیل پڑھو تو آنکھیں بارش کی طرح آنسو بہاتی ہیں. ایک مرتبہ نہیں، بس دعا ختم ہو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں. عباد اللہ، عباد الصالحین جب یہ کیفیت اپنے وجود میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یقیناً ہم سے کوئی غلطی ہوئی. کہتا مصلی پہ بیٹھ کے اتنا رویا خدایا اب وہ لذت عبادت میں کیوں نہیں آؤں، اب تیری مناجات میں وہ لذت کیوں نہیں محسوس کر رہا جو ایک عابد، ایک زاہد، ایک صالح بندے کو محسوس ہونی چاہیے. اب عبادت کھوکھلی ہو گئی ہے پروردگارا. اور معصوم کا فرمان خدا بندوں کو سمجھانے کے لیے خواب کے اندر اشارے دیتا ہے. کہتا سو گیا خواب کے عالم میں ایک فرشتے کو دیکھ. کہنے لگا کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے کہ عبادت میں. کہتا شکا ان کا عصفور، اللہ کی دربار میں تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت. مومن کی شکایت کہاں، اللہ کی دربار میں ایک چڑیا نے تیری شکایت کی ہے. نیند سے اٹھا سوچنے لگا میں نے کب کس چڑیا کو تکلیف دی. یعنی یہ عباد اللہ اتنے محتاط ہوتے تھے کہ بندوں کو تکلیف نہ دیں. جب بندہ اس درجے پہ پہنچتا ہے تو خدا کی سینسٹی کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اب اسے یاد آیا کہ ایک دن ایک چڑیا گھر کی کھڑکی پہ بیٹھی تھی. میرے بچے نے کہا کہ بابا اسے اندر لاؤ میں تھوڑا کھیلوں اس کے ساتھ. بچے کو خوش کرنے کے لیے اس بے جان اس بیچاری چڑیا کو میں نے کھڑکی بند کر دی، کمرے میں لایا اور بچہ کبھی اس کو ادھر دوڑا رہا تھا کبھی ادھر دوڑا رہا تھا. کہا کہ کیوں کہ تو نے اس حیوان کو تکلیف دی ہے، اس تکلیف کے نتیجے میں تیری عبادت سے اپنی لذت کو چھین. اب بندہ بہن کو تکلیف دے، بھائی کو تکلیف دے، اپنے جملے سے کسی مومن کو تکلیف دے، لذت ملے گی عبادت، لذت ملے گی مناجات پروردگار. فرمایا اگر خوف خدا کی پہلی نشانی اللہ کو نازل، خوف خدا کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بندہ جو خوف خدا رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتا. اگر یہ تکلیف دیتا اپنے ہمسایوں کو تو سمجھو اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. تیسری نشانی خوف پروردگار عالم کو رکھنے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے فرمایا اس کے وجود میں استقامت. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے وجود میں کیا پیدا کیا، استقامت پیدا کی. مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، جہاں کی ہوا لگی وہاں چلا گیا. خوف خدا اس کے وجود میں استقامت پیدا کر. وہ استقامت جو کربلا والوں کے اندر تھی، کچھ بھی ہو جائے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. کتنی استقامت ہے ابھی عبداللہ، اب وہ تو امام ہے لیکن کتنی استقامت ہے جناب جون میں، کتنی استقامت ہے جناب سعید میں. امام حسین کے پاس ہے مولا بوڑھا ہوں کہ سعید تو کیسے لڑے گا، کہ مولا لڑ نہیں سکتا، کم از کم آپ کے نماز کی حفاظت تو کر سکتا ہوں نا. کہ ٹھیک ہے سعید کھڑا ہو جا. نماز خوف 2 رکعت ہوتی ہے، قصر ہوتی ہے. 1 رکعت جماعت کے ساتھ ایک طبقہ پڑھتا ہے، پھر وہ بیٹھتا ہے، دوسرا طبقہ پھر دوسری رکعت پڑھتا ہے. اب سعید کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا، بوڑھا اتنا ہے بدن میں راشا ہے. تاریخ لکھتی ہے 17 تیر سعید کے بدن میں لگے. 17 تیر. اب کیونکہ بوڑھا تھا، بدن میں راشا تھا، اور جب تیر لگے تو خون بہنے لگا. اب جب خون بہنے لگا تو بدن کی توانائی ختم ہونے لگی. لیکن مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ اب بھی میرے حسین کی نماز باقی ہے، اب بھی میرے حسین کی نماز. کہتے سعید نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے اور بدن کو کہا بدن اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو میں گروں اور ایک تیر بھی
میرے مولا کے وجود. یہ استقامت اگر بندے کے وجود میں نہیں ہے تو خوف. آپ خود کو کیسے گناہ سے بچاؤ گے؟ 4 سال کے لیے گھر سے نکل کے یونیورسٹی میں جاتے ہو، یونیورسٹی کی ہوا تجھے گمراہ کر لیتی ہے. 2 منٹ کی نامحرم کی کال تمہارے ایمان کے وجود میں لرزہ پیدا کر دیتا ہے. ایک گندی تصویر، ایک گندا منظر تمہارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور یہ بولو کہ میرے وجود میں خوف پروردگار عالم، خوف خدا نہیں ہے جس انسان کا ایمان کمزور ہے. اب یہ استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ استقامت انسان کے ول پاور. اتنا قرآن میں آیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تقویٰ کا مطلب کیا؟ تقویٰ اختیار کرو بھائی. کوئی کسٹر انسان اختیار کر لے، کوئی روٹی انسان کھا کے اختیار کر لے. کیا یہ تقویٰ؟ تقوی الہی خلاصہ کروں تو بریک کو بولتے ہیں تقویٰ. تقویٰ آتی بھی خوف خدا کی وجہ سے، اور یہ بریک لگتا ہے خوف خدا. جس بندے کا جتنا بریک مضبوط، اس بندے کے اندر اتنی زیادہ ہے. آپ کو مہنگے سے مہنگی گاڑی دی جائے لیکن گاڑی میں بریک نہ ہو، فائدہ ہے اس گاڑی کا؟ 7 کروڑ کی گاڑی ہے لیکن آپ اسلام آباد جائیے بریک نہیں ہے، بندہ خود بھی مرے گا، گاڑی بھی تباہ کرے. خور کیوں بچے؟ خور کے بریک مضبوط تھے. جب کہا نا ثقلت کو امک، تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے. میں بھی حسین کو جواب دینا چاہتا تھا لیکن 1 منٹ اس نے اپنے وجود کو روکا کہ اور سوچ تیری ماں کون ہے اور حسین کی ماں کون ہے. جن مسلمانوں کے وجود میں بریک نہیں تھا انہوں نے آل رسول کی توہین کی. کبھی در کو آگ، کبھی پسلیوں خیموں، کبھی 4 سالہ بچی کو تماچے کا. یہ مت سمجھ شمر ایک فرد کا نام ہے، ایک کردار کا. یزید ایک کردار کا. شکلیں بدل رہی ہیں، کردار نہیں بدل رہے. کبھی یہ کردار بدن یزید میں تھا، کبھی یہ کردار بدن صدام میں. 2.5 لاکھ شیعہ عراق میں شہید کر دیے، کچھ کہتے ہیں 5 لاکھ شیعہ قتل عام کر. واقعاً کیا داعش سے بڑا کوئی ظالم آپ نے دیکھا ہے کہ زندہ فل HD ریکارڈنگ کر کے لوگوں کو جلایا گیا؟ زندہ. اردن کا پائلٹ تھا، زندہ اسے جلایا گیا. قصاب خانے میں جس طرح بکرے کاٹے جاتے ہیں اس طرح زنجیروں میں باندھ کے لوگوں کے گلے کاٹے گئے. موصل کی یونیورسٹی کے 400 جوانوں کو زندہ درگور کیا. سیریا میں خاتون کو سزا دینے کے لیے ٹیلی فون کی تار سے اس کے گلے کو دبایا گیا. سعودی عرب میں ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا گیا. یہ درندگی کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا اس چیز سے ڈرو، اگر تیرے وجود میں یہ خوف خدا کا ہتھیار نہیں ہوگا تو یہ درندگی تیرے وجود میں بھی آ. کل کیونکہ آخری مجلس ہے کوشش کروں گا اپنے چھٹے امام کی حدیث پہ زیادہ فوکس کروں کہ امام فرماتے ہیں خدا نے ہر انسان کو 75 2 لشکر دیے ہوئے ہیں. 75 لشکر عقل کے دیے ہیں، 75 لشکر جہالت کے. اب یہ تیری مرضی ہے، تو عقل کے لشکریوں کو اپنے ساتھ ملا کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے یا جہالت کے سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملا کر. شمر نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سارے عقل کے سپاہی مار دیے اور جہالت کے سپاہیوں کے ساتھ چلنے لگا. پھر امام نے ایک ایک سپاہی کا نام لیا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ سپاہی ہوتا. کبھی وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے عقل کے سپاہی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا ہے اور جہالت کے سپاہی کو اپنا ہم سفر بنا دیتا ہے. فرمایا شیعو یہ جانو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اندر بھی وہ سپاہی زندہ ہوں. یہ کربلا عقل کا لشکر تھا، یزید جہالت کا لشکر تھا. جس کے وجود میں عقل تھی وہ حر بن کے حسینی بنا، جس کے وجود میں جہالت تھی وہ شمر بن کے قاتل حسین بنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرج. چوتھی صفت خوف خدا کا. جس میں خوف خدا ہوتا ہے اس انسان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اگر واللہ ہمارے اندر معافی کا جذبہ نہیں ہے. طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم معاف نہیں کرنا چاہتے. بھائی بھائی سے کیوں لڑتا ہے؟ کیونکہ ہم معاف نہیں کرتے. بیوی شوہر سے الگ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ نہ شوہر معاف کرنے کے لیے تیار ہے نہ بیوی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایک اکڑ ہمارے وجود میں کہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار. رسول خدا گھر میں بیٹھے تھے، گھر کی دیوار کے سوراخ سے دیکھا کہ 2 مومن 2 مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک نے دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا. مسلمان کی عادت ہے جب 2 مومنوں کو لڑتے ہوئے دیکھے فوراً کیا کرے؟ صلح کرے. ہمارے یہاں الٹ ہے، 2 لوگ آپس میں لڑیں تو ہم کہتے ہیں جتنی مرچیں ڈالنا چاہتے ہو ڈالو اور لڑیں. اور بھائی یہ مسلم معاشرے کی نشانی نہیں. آج پاکستان کے حالات کیوں ایسے؟ کیونکہ کوئی صلح کروانے کے لیے تیار نہیں. کسی بھی فریق میں جھگڑا ہو ہر بندہ کیا چاہتا ہے؟ یہ اور لڑیں یہ اور لڑیں. شیعہ سنی کا جھگڑا ہو جائے کہتے ہیں اور آگ لگاؤ اور آگے بڑھاؤ. 2 مومن گروپوں میں جھگڑا ہو جائے کہتے ہیں اور آگ لگاؤ اور ان کو آپس میں لڑاؤ. بھائی منافق کی نشانی. مومن صلح پسند ہوتا ہے، مومن معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. فوراً رسول خدا باہر آئے کہ کیوں اس کا گریبان پکڑا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ مقروض ہے میرا، مثلا 30,000 درہم دینے ہیں، اتنے سال گزر گئے پیسے بھی نہیں دے رہا، لہٰذا مجبور ہو گیا اس کے گریبان کو پکڑنے میں. اب دیکھیے میں نے کہا نا دجال کی آنکھ الہی آنکھ. دجال کی آنکھ معاش کی. 2 لفظ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں. دجال کی آنکھ معاش کی، اللہ کی آنکھ
معاد کی، نبی نے کہا سن للہ ظل، قیامت میں اللہ کا ایک سایہ ہے، جب سارے لوگ اس شدت بھری گرمی میں، مقدار ہو 50,000 سنہ، ایک دن ہے قیامت اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ قیامت 2 دن نہیں ہے، ایک ہی دن ہے، لیکن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کہ خلق خدا کھڑی ہوگی ان سختیوں میں، لیکن اس قیامت میں اللہ کا ایک سایہ ہے اس شدت میں۔ کہ پتہ ہے اس سائے کے نیچے کون کھڑا ہوگا؟ کہ جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ، جو مومن کو معاف کرے۔ 2 مومنین آپس میں لڑ رہے ہیں 30,000 کی وجہ سے، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے 30,000 دے کے جھگڑا ختم کروا۔ 2 مومنین آپس میں لڑے ہوئے ایک چھوٹی سی فضول کی چیز کی وجہ سے، تھوڑی ذمہ داری لے کے ان کے مسائل کو حل کر کے ان کے دلوں میں کیا بانٹ دے؟ محبت بانٹ دے۔ یا رسول اللہ جو مومن کو معاف کرے، کہاں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ حدیث سن کے میرے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ اب نیت بدلنے لگی ہے۔ معاد معاش والی آنکھ نہیں، قیامت کو دیکھ کر بندہ زندگی میں فیصلہ کرے، ارے ہر چیز یہاں رہ جانے والی ہے۔ کہتا یا رسول اللہ اس سائے کے نیچے بیٹھنے کی وجہ سے میں نے 10,000 سے معاف کیے، باقی جو 10,000 ہیں یا رسول اللہ 1 سال کی مہلت دی بعد میں دے، لیکن یا رسول اللہ میں بھی تو غریب ہوں، باقی 10,000 تو مجھے لے کر دے دیں۔ نبی نے اس کی سفارش کی، ان 2 مومنوں میں کیا ہو گیا؟ صلح ہو گیا۔ تو جب تک مومن میں معاف کرنے کا جذبہ نہ ہو، مومن نہیں بنتا۔ جناب سلمان فارسی، علی امیر المومنین کا سپاہی، جس کے پاس سلمان من اہل البیت، مدائن کا گورنر ہے۔ اس زمانے میں مدائن ایک بہت بڑا خطہ تھا۔ مدائن میں گئے سلمان، کیا دیکھا؟ کچھ لوگ جو معاند تھے یا جو بھی تھے سلمان کا مذاق کہنے لگے، سلمان تیری داڑھی جو ہے نا الیاذ باللہ وہ کتے کے پونچھ کی طرح۔ اب سلمان کون ہے؟ گورنر۔ آج کسی ایس پی ڈی ایس پی کو تو کوئی ایسا بول کے دیکھے جناب آپ کی مونچھیں فلاں کی طرح ہیں، کیا حشر کریں گے اس کا؟ لیکن یہ سلمان ہے، سلمان سیرت علی پہ چلنے والا۔ کہ سلمان تیری داڑھی جو ہے فلاں جانور کی پونچھ کی طرح۔ علی کا ماننے والا، عقل کی حکومت کا مالک۔ سلمان نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، اگر قیامت کے دن میرا عمل برا ہوا اور خدا نے میرے عمل کی وجہ سے حکم دیا کہ سلمان کو جہنم میں ڈالا جائے تو سچ کہہ رہا ہے، میری داڑھی سے اس جانور کی پونچھ اچھی ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں اللہ کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن اگر قیامت کے دن عمل اچھا ہوا اور خدا نے یہ کہا کہ سلمان کو جنت میں بھیجا جائے تو میری داڑھی تم سب کی داڑھیوں سے بھی افضل ہے اور اس کی پونچھ سے بھی افضل ہے، کیونکہ میری داڑھی نے کبھی اللہ کی مخالفت نہیں کی ہے۔ عقل کا جواب دیا نا۔ مالک اشتر ایک متکبر جوان بازار میں چل رہے ہیں، مالک کو دھکا دیا، مالک زمین پہ گر گئے، کچھ نہیں کہا مالک نے۔ ہوتا ہے نا بندہ تھوڑا ڈولے شولے بنا لیتا ہے، کہتا ہے مجھ سے بڑا تو کوئی بہادر نہیں ہے، طلب کرتا ہے آئے کوئی لڑے تاکہ میں اپنی بہادری کا اظہار کروں۔ دھکا دیا مالک کو، مالک اٹھ کے چلے گئے۔ کسی نے کہا تجھے پتا ہے تو نے کس کو دھکا دیا؟ کہ کون ہے؟ علی کے لال مالک اشتر۔ مالک کا نام تو سب نے سنا، بندے کے وجود میں کپاہٹ آ گئی، پسینے چھوٹ گئے اس کے۔ کہ مالک کو دھکا دیا؟ میں نے کہا۔ اب اس نے کہا مالک آئے گا سپاہیوں کو لے کے مجھے جیل میں ڈال دے گا۔ فوراً دوڑا مالک کے پیچھے، دوڑتے دوڑتے کیا دیکھا؟ مالک ایک مسجد کے، یہ بھی پیچھے گیا کہ اچھی بات ہے، مسجد میں معافی مانگوں گا، مالک جلدی معاف۔ کہتا مالک نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی۔ میں نے کہا اور اچھا، اللہ کی دربار میں ہے، جلدی معاف کر دے گا۔ کہ مالک کی نماز ختم ہوئی، میں اور قریب بڑھا تاکہ مالک سے بات کروں۔ نماز ختم ہونے کے بعد مالک فوراً سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا سجدے سے سر اٹھائے گا تو مالک سے معافی ملے۔ وہ کہا مالک نے کہ میرے وجود میں شرمندگی طاری ہو۔ کہتا جیسے سر مالک نے سجدے میں ڈالا، فوراً کہا پروردگارا، جس جوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی مالک نے اسے معاف کیا، تو مالک کے گناہوں کو معاف کر۔ 5 منٹ کے لیے تصور کریں، اگر یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں تو معاشرہ کتنا خوبصورت۔ کسی گھر میں جھگڑا ہو، کیا معاشرے میں طلاق ہوگی؟ جب تک اہل بیت کی زندگی کے اصولوں کو فالو نہیں کرتے تب تک انسان کی زندگی جنت نہیں بدلتی۔ میں نے کئی سال پہلے یہ واقعہ سنایا تھا کہ اہل بیت یہ نہیں دیکھتے بندے، یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے توبہ، اگر دل کو ہتھیلی پہ رکھ کے ان کے دربار میں آ کے مولا اب یہ دل آپ کے حوالے ہے، کسی غیر کی محبت اس دل میں داخل نہ ہونے، کیونکہ محبتیں آپ کے وجود کو کنٹرول، جتنا اللہ کا عشق، اللہ کی محبت ہوگی، جتنا امام حسین کی محبت ہوگی اتنی امام حسین کی طاقت۔ لیکن خدا نہ خواستہ غیر کی محبت دل میں آ گئی نا تو خسرت دنیا والآخرہ، کیونکہ محبت آپ کے پورے وجود کو کنٹرول کر۔ جوان باپ کا نافرمان بن جاتا ہے کسی مجازی عشق میں جب مبتلا
مبتلا ہوتے ہیں. بیٹیاں خاندانوں کو بدنام کر دیتی ہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی مجازی کوئی عشق انسان کو محبت. فرق یہ ہے کہ محبت پاک ہے, کام وہی کرتی ہے. یہی جذبہ جب آپ کربلا جاتے ہو, ہے پاک محبت, لیکن کر رہے ہو نا, پیدل چل رہے ہو, زحمتیں اٹھا رہے ہو, مال لٹا رہے ہو, تکلیفیں کھا رہے ہو, کس کے لیے؟ یہی محبت اگر کسی نجس بندے سے ہو جائے, ناپاک, یہی کام کرتا ہے. اس محبت کے لیے بھی سب کچھ لٹاتا ہے. اس محبت کے لیے کبھی جسم کو نقصان. کتنے جوان خودکشی کر لیتے ہیں, کتنے اپنی عزتوں کا خیال نہیں کرتے کیونکہ غلط محبت. کل بھی عرض کیا تھا تیری سلیکشن صحیح ہونی چاہیے, سلیکشن غلط زندگی تباہ. کہاں رہنا ہے, ہمسایہ کون ہے, بیوی کس کو بنا رہا ہوں, کس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, دوست کسے بنا رہا ہوں, کون سا سبجیکٹ چن رہا ہوں, کس راستے سے مال کما رہا ہوں, کون سا کھانا کھا رہا ہوں, ہر شے تمہارے وجود پہ اثر ڈالتی ہے. پاک چیزوں کو انتخاب کرو, پاک محبتوں کو انتخاب کرو. طیبوں کے لیے طیب, خبیثوں کے لیے خبیث. پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تو طیب, اگر تو طیب ہے تجھے اجازت نہیں کسی خبیث کو چننے کی. اگر تو خبیث ہے پھر خبیثوں کے لیے خبیث ہے. لیکن اگر اس دل کو تم نے منور کیا ہے حسین, خدا کی قسم جہاں قرآن پڑھا ہوتا ہے وہاں نجاست رکھتے ہو ساتھ, جہاں پہ علم لگاتے ہو کہیں نجاست رکھتے ہو اس کے ساتھ, جہاں نام حسین لکھا اس کے ساتھ نجاست رکھو گے. یہ تو ظاہر ہے نا جو تم نے دیوار پہ لگایا, چھت پہ علم لگایا, یہ ظاہر ہے. لیکن یہ قلب باطن جس میں تم نے حسین کی محبت کو سجایا ہوا ہے, کیا حسین کی محبت کے ساتھ کسی نجس محبت کو رکھو گے؟ کسی ایسے انسان کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ, وقتی مزوں کے لیے کوئی تباہ نہ کیا کر. عاقلانہ محبت کرو. عاقلانہ محبت زندگی میں سکون لاتی. شہوت والی محبت, ہوس والی محبت, چند لمحوں کے مزے والی محبت انسان کی زندگی سے چین اور سکون کو کیا کر دیتی ہے. جوان اپنے سبجیکٹ سے اپنی یونیورسٹی سے چلے جاتے ہیں, پڑھنے گیا تھا علم حاصل کرنے, لیکن وہاں پہ غلط محبت میں گرفتار ہوا, پورا سیمسٹر تو کیا پورا سبجیکٹ تباہ کر دیتا. فوکس انسان کا ہٹ جاتا ہے جب تو حرام میں پڑھ. ہمیشہ خود کو فوکس رکھو, اپنے انتخاب کو عاقلانہ بناؤ. جب بھی کسی چیز کو چنو فوراً الہی آنکھ کو بیدار کرو کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے میرا امام راضی ہے کہ نہیں, جو میں کر رہی ہوں اس سے میرا آقا راضی ہے کہ نہیں. دجال کی آنکھ سے دیکھو گے بڑا مزہ ہے, لیکن الہی آنکھ سے دیکھو گے فیصلے فوراً بدلنا شروع ہو جائیں گے. ایک بے دین آدمی جب انتخاب کرتا ہے تو وہ دجالی آنکھ سے کرتا ہے, لیکن حجت خدا کا ماننے والا جب کرے فوراً امام زمانہ کی آنکھ سے کہ جو میں کر رہا ہوں بڑا آسان, جو میں کر رہا ہوں خود سے پوچھو اس سے امام زمانہ راضی ہے کہ نہیں. اندر تجھے خود امام زمانہ آواز دیں گے کہ میرے لال میں راضی ہوں. حق ہے علی, حق ہے علی, علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے علی, حق ہے علی, حق ہے علی, علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.